میرے شوہر غصے کے بہت تیز تھے۔ ایک دن انہوں نے غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دی۔ جب میں نے غصہ چڑھا ہوا تو بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے میرا نکاح اپنے بھانجے سے کروا دیا تھا کہ میں حلالہ کر کے واپس اپنے شوہر سے شادی کر سکوں۔ شادی کی رات میری جان نکل گئی۔ جو اس بچی نے میرے ساتھ میرے شوہر کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت غصہ آتا ہے۔ پہلے اتنا غصہ نہیں آتا تھا۔ اچانک کسی معمولی بات پر غصے میں آ جاتے اور گھر کا سامان اٹھا کر پھینک دی۔ کئی دفعہ میں نے محبت سے سمجھایا تھا کہ اتنا غصہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن وہ نہیں سمجھ رہے تھے۔ انہیں چاہتی ہوں، غصہ کرتے تھے۔ ہماری شادی کو 1 سال کا عرصہ گزرا تھا اور 1 سال میں غصے کی انتہا کو دیکھ لیا تھا، لیکن مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ وہ غصے میں ہر حد پار کر جائیں گے اور ہمارے رشتے کو نشانہ بنائیں گے۔ میری جان مجھ سے اپنا تعلق ختم کر لیا، لیکن کچھ دیر کے بعد جیسے ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو میں قدموں میں گروں، مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ کہاں کی محبت کی خاطر اپنا گھر بار اور سب کچھ چھوڑ کر چلی آئی تھی، اور اب میں آفس کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن شرط یہ ہے، مجھے زندگی تنگ کر دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرے شوہر نے اس مسئلے کا حل نکالا، جسے سن کر میں حیران ہوئی۔ اس کے علاوہ 15 رہتا تھا، جس کے سر پر وقائے نگار نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ 13 سال کا سمجھدار بچہ، جس کا نام ارسلان تھا، میرے شانوں سے کہنے لگے، تمہیں گھر میں رہ کر خاموشی سے اپنی بات پوری کر دو، پھر میں تمہارے ساتھ نکاح کروں گا۔ شوہر کی بات ان کے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو کے، میں کیسے 13 سال کے بچے سے نکاح کر سکتی تھی جبکہ میری عمر 20 سال تھی؟ لیکن امریکہ اور پر مجبور کر رونے لگا کہ وہ میرے بغیر کسی صورت میں رہ سکتا۔ کہنے لگے، آپ نے جو بھی کہا، غصے میں کہا۔ پہلے تو طلاق مانگنے کے لیے لازمی تھا، اس کا کہنا تھا۔ اس نے شریف غصے کے عالم میں خدا کی ہیں، لیکن میں اپنی بات پر قائم ہے کہ طلاق ہوتی ہے، اور اب میں ان کے نکاح میں نہیں ہو سکا تو کسی گھر میں لے کر اپنی پوری کر لو، اور میں پوری طرح تمہارا خرچہ اٹھا ہوگا۔ اس کے بعد میں خود اپنے بھانجے کے ساتھ تمہارے نکاح کروا دوں گا، اور نکاح کے اگلے دن تم مجھ سے طلاق لے کر مجھ سے دوبارہ نکاح کر لینا۔ اسے میں نے پال پوس کر بڑا کیا، مجھے یقین ہے اور اس میں طلاق دے دے گا۔ میرے پاس اپنے شوہر کی بات ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ میں اپنی ساری کشتیاں جلا کر شور کے ساتھ دروازے پر۔ عائشہ عمر بڑے تھے، شادی کے وقت ان کی عمر 30 سال کی۔ ان کے غصے کی وجہ سے کوئی بھی بیٹی نہیں دے رہا تھا، اور جب میں سرائکی زبان میں شادی کی، بلکہ مجھے آگاہ کر دیا۔ شادی کی رات مجھے ان کے جنون کا صحیح طرح سے اندازہ ہوا کہ وہ 2 گھنٹے تک مجھے مسلسل محبت ہونے کے باوجود پیچھے نہیں ہٹی تھے۔ ان کی بھی حالت نہیں تھی اور جنون کی انتہا پر پہنچ چکے تھے۔ میرے ساتھ بات پر غصہ کرنے لگے۔ وقت کے ساتھ ان کے غسل پر غلبہ پانے لگا۔ وہ میرے ساتھ زبردستی کرنے کے علاوہ مجھ پر چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرتے ہیں۔ کبھی کبھار پیپر پر دستخط کرنے پر مجبور ہو چکی تھی، کیونکہ میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن شوہر سے محبت کرتی تھی۔ اس قدر محبت کرتے ہیں کہ ان کی پچھلی تمام باتوں کو بھول جاتی ہے۔ ان سب میں ماموں کی غیر موجودگی، مذاق میں ماموں کو برا بھلا کہتے تو میں اس کی بات سن کر مسکرا دیتی ہوں۔ مجھے کہتا ہے، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ ماموں آپ کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، جبکہ آپ اتنی اچھی ہیں۔ مسکرا کر اس کی بات کو ٹال دیتی۔ ایک دن میرے شوہر ہوش میں واپس آئیں۔ اتفاق سے مجھے کھانا پکانے میں دیر ہو چکی تھی، کیونکہ صبح سے علاقے میں گیس بند تھی۔ اب اس نے غصے میں سارے گھر کا سامان اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا
اور جب میں نے روکنے کی کوشش کی، نوبت آنا چاہیے، صبح سے گیس تھی تو میری بات سنے بغیر مجھے طلاق دے دی۔ میں ایک دم ساکت ہو گئی۔ اس وقت بالکل اندازہ نہیں ہوا کہ مجھ پر کیا قیامت گزر چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ انہیں احساس ہوا کہ ہم دونوں کے ساتھ کیسے ظلم کر چکی ہیں، اور میرے پاؤں میں بیٹھ کر زور زور سے رونے لگے۔ کہنے لگے کہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ غصے میں کہا تھا، لیکن میں ان کی باتوں کی صورت مانی سکتی تھی۔ میرے نزدیک طلاق ہو چکی تھی۔ کہنے لگے میں گھر میں رہ کر اپنی عزت کے دن گزارنے میں 5 سالہ کروں۔ اس کا علاج جو حادثے میں جان نکل گئی، وہ اپنے گناہ کے ہاتھوں اپنی 13 سال کے بچے سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ شوہر نے کہا، یہی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے ہم دونوں ایک ساتھ سو سکتے ہیں۔ میرے پاس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، مگر میں نے کافی حد تک پوری کی یہ بات اپنے بھانجے سے چھپایا۔ وسلم نے کوئی نہ کوئی تلاش کر لی۔ جب اس دن پوچھتی کہ تم اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے، مسکرا کر کہتا ہوں، ہمیشہ اماموں کی ساری زندگی نہیں گزار سکتا، ان کے پاس خوشی ہوتی۔ وہ سمجھدار بچہ جنوری جو ختم ہوئی سے شروع ہونے والے کو بٹھا کر بہت پیار محبت سے ساری باتیں بتائیں۔ جس دن کا 5 سکتے میں آ چکا تھا، جب میرے خیال میں یہ بتائیں کیا چاہتے ہیں، تو بالکل حیران ہوا۔ کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اپنی مامی سے نکاح کرو۔ میرے شوہر نے کہا کہ حلالہ کرنے کا ایک علاقہ ہے، تو اس کے ساتھ ایک رات کے لیے نکاح کرو، پھر اسے لیے چھوڑ دو۔ یہ بات مدینہ کے درمیان ہلکی اللہ نے مجھے دیکھا۔ میں خاموش بیٹھے ہیں۔ اس بار تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلمان نے حامی بھر لی۔ میرے سونے کے دن قاضی کو بلا کر خاموشی سے گھر میں نکاح کروا دیا۔ میرے اور ان کے نکاح کے بعد میرا یہ کہہ کر گھر سے چلا گیا کہ جب میں واپس آؤں گا، آنے سے پہلے سلام مجھے طلاق دے دے گا۔ کیا ریسٹور میں بیٹھی تھی جب اسلام میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ میرے کمرے میں۔ چلتا رہا ہوں، سو جائیں، تو ان کو منع کرتی تھی، لیکن جب وہ نہ مانا تو اس کے ساتھ ہاسی کمرے میں چلی آئی۔ میں آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے چکی تھی۔ اب مجھے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ مجھے اپنے پروردگار محسوس ہوا، اور اس کی طرف دیکھا تو میں ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ ہنس ہنس کر باتیں کرتے تھے، لیکن آج ہم دونوں کا راستہ بدل چکا تھا۔ کرے شکریہ۔